امیزنگ اسلام کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عکاس عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ اسلام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جس پر دجال قید ہے؟ ایسا جزیرہ جہاں صحابہ کرام پہنچے تھے اور دجال سے ملاقات کی تھی۔ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ دجال کا نام برائی کے حوالے سے لیا جاتا ہے۔ یہ وہ کردار ہے جس کے حوالے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے، اور اس کے متعلق یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا مظہر، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور اس کے ذریعے وہ دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تو تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے، پس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے، پس انہیں 1 ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہیں، پھر وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے، تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ وہ نہ پہچان سکے، تو انہوں نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، اے قوم، اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو، کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے۔ بس جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ وہ کہیں جن ہی نہ ہو، بس ہم جلدی جلدی چلے جہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کہیں نہ دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے ہو تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم دریائے جہاز میں سوار ہوئے، پس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، پس موجیں 1 مہینہ تک ہم سے کھیلتی رہیں، پھر ہم تمہارے اس جزیرہ تک پہنچ گئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرہ کے اندر داخل ہو گئے، تو ہمیں بہت موٹے اور گھنے بالوں والا جانور ملا، جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ ہم نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، گرجے میں اس آدمی کا قصد کرو، کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے۔ بس ہم تیری طرف جلدی سے چلے اور ہم گھبرائے اور اس جانور سے پرامن نہ تھے کہ وہ جن ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا، اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں اس کی کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اس سے کہا، ہاں، پھل آتا ہے۔ اس نے کہا، عن قریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے۔ اس نے کہا، مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا، اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟
ہم نے کہا اس میں پانی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کیا اس چشمہ میں وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ میں اترے ہیں۔ اس نے کہا کیا راستے میں عروہ نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اسے خبر دی کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے اس کی اطاعت کی ہے۔ اس نے کہا کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس نبی کے تابعدار ہو جائیں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ عن قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، پس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی پر اتروں گا، مکہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ، کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا، اور ان میں داخل ہونے سے مجھے روکا جائے گا، اور ان کی ہر گھاٹی پر فرشتہ پہرا دے رہا ہوگا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر پر چبھویا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی نہ بیان کر دی تھیں؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی ہے کہ وہ اس حدیث کے موافق ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں، بلکہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔